السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ مہمان اور کوئی نہیں ہے بلکہ اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں کہ جس ادارے کے ذمے تمام جو لیبر لاز ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور ان سے کون کون سے امپلیمنٹ ہو چکے ہیں اور کس قانون کا کیا مطلب ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں یہی ادارہ سمجھاتا ہے، جس کے ڈائریکٹر محترم عبداللہ مبارک الدوسری میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ منسٹری آف ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ، لیبر اینڈ سوشل افیئرس یعنی کہ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور میں لیبر ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور آج ان سے ہماری بات چیت ہوگی ان تمام امور کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کہ آپ کے اور میرے ہم سب کے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے بہت سی افواہیں سنی ہوں گی۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کسی اپنی اپنی مرضی سے لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ محترم عبداللہ مبارک الدوسری موجود ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہمیں تمام ان چیزوں سے واقف کروائیں گے جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ بدایتاً ارحب بالسید عبداللہ مبارک الدوسری، مدیر علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية۔ مرحبا سيد عبد الله الدوسري في هذا اللقاء، وشكرا لإتاحة الفرصة، جزاك الله خير۔ أبو مبارك، يعني لو بدأنا بهذه النقطة، أن من شهور أو ربما من تقريبا سنتين نسمع دائما أن العقد هو أهم شيء فيما بين العامل وصاحب العمل، فيعني لماذا تصرون على أن العقد هو المحكم في كل شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عقد العمل طبعا مهم جدا بين الطرفين، يحفظ العامل وحق صاحب العمل، بحيث حق العامل تأكد من الأجر الأساسي، بدل السكن، بدل الطعام، البدلات الأخرى، أيضا يحفظ له حقه في مدة خدمته للعمل، وحساب مستحقات نهاية الخدمة وبدل الإجازة على أساس تاريخ مباشرة العمل المذكور في العقد. طبعا عقد العمل يترتب عليه أمور كثيرة، نعم، ويحتاجها العامل وصاحب العمل في عدة مجالات ووزارات أخرى وأجهزة أخرى. میرا جو پہلا جو سوال تھا محترم عبداللہ مبارک الدوسری سے، جو کہ لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں، وہ یہ تھا کہ پچھلے کچھ مہینوں بلکہ پچھلے 1-2 سالوں سے ہم یہاں قطر میں یہ بات سنتے ہیں کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ایگریمنٹ ہے۔ آپ کے اور آپ کے جو جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہے، اس کو جو ایگریمنٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ تعلق کیسا ہے، تو یہ اہمیت کیوں ہے، یا اس پہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں محترم عبداللہ مبارک الدوسری نے یہ کہا کہ جی ہاں، ایگریمنٹ کی یا کانٹریکٹ کی بنیادی اہمیت ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں دونوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں، آپ کے جو رائٹس ہیں اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور آپ جس کے پاس کام کر رہے ہیں ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اس میں واضح ہوتی ہیں۔ اس میں مثلا یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا جو اکوموڈیشن کا الاؤنس ہے وہ ملے گا، نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا، کھانے کا الاؤنس آپ کو ملے گا، نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا، جب آپ کی سروس مکمل ہو جائے گی، جب آپ جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پیسے ملیں گے تو کتنے ملیں گے، سال میں آپ کو کتنے پیسے ملیں گے، جو بونس ہوتا ہے وہ کتنا ملے گا، چھٹی میں آپ کو کتنے دن کے پیسے ملیں گے، پھر کس تاریخ سے آپ نے کام شروع کیا ہے وہاں سے آپ کی جو ہے مدت شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ سے ہی ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ وہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ طيب، أنت ذكرت السيد عبد الله مبارك الدوسري مدير علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ذكرت أن العقد هو يعني يترتب عليه كل شيء تقريبا، فاحنا نتكلم عن الإجازات وبدل الإجازات وأيضا العلاوة السنوية، فهل هناك يعني تحديد العلاوة السنوية كم يوم؟ ما في علاوة سنوية. العلاوة السنوية طبعا بالنسبة للأجر العلاوة السنوية طبعا يتم اتفاق بين الطرفين، بين العامل وصاحب العمل، لكن لا يوجد أي شيء في القانون يلزم صاحب العمل بالعلاوة السنوية.
إن إذا كان هناك سياسة للشركة أو لوائح داخلية للشركة تلزم بعلامة السنوية، ولكن صاحب العمل غير ملزم بالعلاوة السنوية إذا كان العامل طبقا محددا من الدولة مو بالوجوب. لا يلزم صاحب العمل. يعني رجعنا على نفس الحكايه ان الشيء هذا اذا مذكور في العقد اوكي، اذا مش مذكور لازم نذكر في اتفاق بين الطرفين. मैंने उनसे एनुअल जो बोनस होता है उसके बारे में पूछा कि भाई साल में एक तनख्वाह या कुछ बोनस हमें मिले, ज़्यादा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ अगर आपके और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं जिस कंपनी में जिस आदमी के पास अगर आपके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखी हुई है तो वो आपको मिलेगी, लेकिन ये है कि ऐसी कोई चीज़ कानून में नहीं है कि आप देनी ही देनी है। अगर आपका और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट है तो ठीक है, अच्छी बात है, अदरवाइज कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। الحين ننتقل إلى أمر آخر السيد عبد الله المبارك، وهو حديث الشارع حاليا هذه الأيام، وهو القانون اللي صدر من كم يوم، يعني من كم أسبوع، ذكر فيها فيما يتعلق بلا مانع من الجهة السابقة عندما أراد أحد أن ينتقل إلى جهة أخرى، وأيضا الشق الثاني اللي هو الحد الأدنى من الأجور. نبدأ من كيف ممكن لأي أحد أن يغير جهة عمله يعني قانونيا، من المطلوب منه؟ حاليا وقت التعديل على القانون أتاح القانون للعامل تغيير جهة عمله في جميع الأوقات، سواء كان هناك عقد محدد أو غير محدد. يستطيع العامل أن يتقدم بطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والأمور الاجتماعية طلب تغيير جهة عمل ودون طلب عدم ممانعة من الوكيل السابق. فأتاح القانون حاليا حق للعامل بأن يغير جهة عمله لأي جهة عمل أخرى أن يقبل العمل. يعني هل هذا القانون بدأ العمل به أم بعد؟ تم تطبيق القانون هذا ولا نافذ الآن حاليا. تم. طيب في هذه الحالة السيد عبد المبارك، يعني الشخص اللي ما كمل مدة، يعني مثلا أنا أشتغل عندك وبيني وبينك اتفاق على سنتين وما كملت، ما في شيء اسمه سنتين أو سنة غير محدد. العقد طبعا يجوز إهانة من الطرفين سواء كان محدد أو غير محدد. طبعا هناك ضوابط وشروط يجب أن يتبعها العامل قبل أن ينهي عقد العمل، يقدم استقالة للجهة ويختارهم من المسؤول يقوم بتغيير جهة عمله. هناك فترة إخطار يجب أن يطبقها العامل في طبعا فترة الإخطار هذه يجب أن يعمل بها العامل لدى جهة عمله السابقة. إذا كان أكثر من سنتين يجب أن يعمل لدى الجهة السابقة شهرين، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين يعمل شهر. मेरा सवाल ये था, वही सवाल कि जो आप मुझसे बहुत सारे दोस्त पूछ भी रहे हैं, जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, और वो ये है कि क्या हम दूसरी जगह जा कर के काम कर सकते हैं, क्या एनओसी की ज़रूरत है कि नहीं है। और ये वो सवाल है कि जो आज की डेट में यहाँ कतर में सबसे बड़ा सवाल है और लोग इसके बारे में बातें करते हैं। और यही मेरा उनसे सवाल था कि जो कानून अभी आया है अभी एक आध हफ्ते पहले, उसमें ये कहा गया है कि आप दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उसकी क्या शर्तें हैं, कैसे जा सकते हैं। तो उसके जवाब में पब्लिक रिलेशन बल्कि लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं, सरबराह हैं मोहतरम अब्दुल्ला मुबारक दोसी, उन्होंने कहा कि आपका एग्रीमेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, चाहे वो इंडेफिनिट हो चाहे वो लिमिटेड हो, कैसा भी एग्रीमेंट हो, आप साल में किसी भी वक्त दूसरी जगह अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप जो लेबर मिनिस्ट्री है उसमें आप एक प्रॉपर उसके लिए एक एप्लीकेशन डालेंगे, उसका एक तरीका है जिसको आप फॉलो करेंगे, और उसके लिए आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एनओसी की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन उसके कुछ उसूल हैं। मिसाल के तौर पर ये है कि उसके जो आप पहले जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अपना रिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद एक पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड कहने आप उसको, या जिसमें आप बताते हैं कि भाई मैं अब आपके साथ काम मज़ीद नहीं कर सकता हूँ,
اور اگر آپ کو اس جگہ پر کام کرتے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو مزید 2 مہینے آپ کو وہاں پہ کام کرنا ہے. 2 مہینے پہلے آپ کو انہیں بتانا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اور اگر 2 سال سے کم کا عرصہ آپ کو وہاں پر ہوا ہے تو اس صورت میں کم از کم 1 مہینہ پہلے آپ کو بتانا ہوگا اور یہ 1 مہینہ اس کے پاس کام کرتے رہنا ہوگا. اور اس دوران آپ لیبر منسٹری میں اپلائی کریں گے اور پھر جو جیسے جیسے قانون کے جو اسٹیپس ہیں وہ ان پر عمل ہوتا چلا جائے گا. اور یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس قانون پر عمل شروع ہو چکا ہے یا ابھی بعد میں ہوگا, تو ان کا کہ نہیں, اس قانون پر عمل شروع ہو چکا ہے. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ این او سی کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اس قانون پر عمل شروع ہو چکا ہے. سید عبد المبارک کے دوسری مدیر علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية, كان هناك شق آخر من سؤالي اللي هو الحد الأدنى للأجور للرواتب. هل هذا القانون يشمل الجميع؟ واقصد من ذلك عمال الشركات وخدم المنازل والكل ولا لا؟ نعم. قانون طبعا لم يحدد فئه معينه بل يحدد جميع الفئات في هذا القطاع وجميع الوافدين على ان يكون الاجر اساسي 1000 ريال وان يتم ايضا منح العامل بدل سكن 500 ريال أقل شيء. اقل حاجه و 300 ريال بدل طعام. اذا كان صاحب العمل يوفر السكن وبدل الطعام فاقل يعني كحد ادنى 1000 ريال. اجر اساسي. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو قانون جو ان دنوں میں ہم نے ایک اور قانون دیکھا وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو سیلری ہے وہ 1000 ریال کی کم سے کم ہوگی. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ کمپنیوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں, جو لیبر طبقہ ہے, ان کے لیے ہے یا جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ تو اس کے جواب میں محترم عبداللہ مبارک دوسری نے یہ کہا کہ قانون میں کسی ایک کیٹیگری کو نہیں کہا گیا کہ اس کے لیے ہے اور اس کے لیے نہیں ہے. قانون میں سب کے لیے ہے, چاہے وہ کہیں بھی کام کرتے ہوں. ان کی جو کم سے کم جو سیلری ہے وہ 1000 ریال ہوگی, اور اگر جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کو اکاموڈیشن دے رہے ہیں, کھانے کا دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پراپر اکاموڈیشن نہیں ہے تو اکاموڈیشن کا الاؤنس, رہائش کا الاؤنس 500 ریال کم سے کم, اور کھانے پینے کا جو کم سے کم ہوگا وہ 300 ریال ہوگا. تو اس طرح سے یہ 1800 ریال بن جاتے ہیں مل ملا کر کے. اور اگر وہ یہ 2 چیزیں دے رہے ہیں تو پھر جو تنخواہ جو بچتی ہے کم از کم وہ 1000 ریال ضروری ہے. اور میں آپ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں نیوز آف قطر دبئی طاہر پہ اس پیج پہ, ان کے بھی آپ کے بھی میں کچھ سوالات لوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ ہماری گفتگو سن لیں پوری. ممکن ہے کہ آپ جو سوال آپ کے ذہن میں ہو, دل میں ہو, اس کا جواب ہم دے چکے ہوں. تو آپ کے سوال, کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ آواز کم آ رہی ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اقرار معافی صوت تو ہماری کوشش ہے بھائی, ہمارے پاس جو ساؤنڈ کا جو اوکے نکل رہا شوئی, تو ہم انشاءاللہ جی آواز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سن سکیں گے اس کو. طيب احنا ذكرنا الراتب واقل شيء الراتب, لكن هناك بعض الناس يشتكون من تاخر الرواتب او عدم دفع الرواتب بالذات في الايام والشهور الماضيه هذه. فما الحل يعني؟ وين ممكن يتقدمون بالشكوى؟ طبعا هناك 3 اماكن حاليا موجوده تقديم 4 اماكن لتقديم الشكاوى العماليه. عندنا المنطقه الصناعيه بالاضافه الى عندكم الرئيسي؟ هذا الرئيسي لا نستقبل فيه حالات نحاول نجرب, لكن نستقبل في المنطقه الصناعيه عندنا الشحاميه ايضا عندنا اوكي. هناك هاي نفس مكاتب العمل نستقبل فيها الشكاوى العماليه ويتم دراسه الموضوع ويتم احالتها الى لجنه المنازعات اذا لم يتم الوصول الى حل. بإمكاننا ان شاء الله نوصل حل بين الطرفين بتسويه النزاع. طيب میں نے پوچھا کہ بھئی تنخواہ کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے دوست وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یا کرتے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے یا وقت پر نہیں مل رہی ہے. تو اس صورت میں کیا وہ کہیں پر شکایت کر سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہماری جو منسٹری ہے لیبر منسٹری اس کے اندر کم از کم 3 جگہ ایسی ہیں، ایک جو انڈسٹریل ایریا میں ہے، ایک شہانیہ میں ہے، ایک الخور میں ہے. یہاں پر آپ جو لیبر آفس ہے اس میں جا کر کے اپنی درخواست دے سکتے ہیں، اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں اگر آپ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں یا اور کوئی جو اس طرح کی کوئی شکایت ہے جو کہ ایگریمنٹ آپ کے پاس ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے. نہیں ہے تو اس کے بعد جو ڈسپیوٹ کو سالو کرنے والی ریزالو کرنے والی کمیٹی ہے ان کی، اس میں پھر وہ جو شکایتیں وہ آتی ہیں اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کو دیکھیں گے اور پھر اس کو انشاءاللہ حل بھی ضرور کریں گے. سيد عبد الله مالك الدوسري، يعني هناك بعض الأسئلة اللي جاتني أن مثلا هذا واحد اسمه عزير يسألني أن هو شغال من 5 سنوات في شركة والحين يريد أن يغير جهة العمل، لكن الشركة ما توافق. في هذه الحالة يعني ماذا يستطيع أن يقوم به؟ حاليا القانون لم نطلب عدم موافقة الكفيل السابق، فقط يكتفي أن يحصل موافقة من جهة العمل الجديدة التي سوف تكون على كفالة المنشأة، فيتم تغيير جهة عمل بدون موافقة الكفيل السابق. طبعا نراعي أن الشركة اللي راح يروح لها العامل ما يكون فيها تنافس بين الطرفين، يكون جهة عمل مثلا تنافس الشركة الأخرى، بحيث أنه لا يتضرر العامل وصاحب العمل. يعني ما يكونوا من نفس المجال أو نفس التخصص. إذا كان هناك شرط منافسة بين الطرفين يجب أن يلتزم العامل بشرط المنافسة كحد أقصى سنة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، ومن ثم يرجع العمل إلى نفس الجهة جديدة تعمل بنفس المجال السابق. یہ ایک عزیر صاحب کا سوال تھا جو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ 5 سال سے کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور اب وہ وہاں سے جانا چاہتے ہیں لیکن کمپنی ان کو جانے نہیں دے رہی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے. اور یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور وہ جو کفیل وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو جانے نہیں دے رہا، آپ کو اجازت نہیں دے رہا، تو کیا کریں. اس کے جواب میں محترم عبداللہ مالک الدوسری نے جو کہ لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں لیبر منسٹری میں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کی NOC کی. اب جو قانون ہے اب اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کو NOC کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ دوسری کمپنی یا دوسری جگہ جہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا اپروول آپ کو چاہیے، اور ان کے پاس اگر وہ جگہ ہے، ان کے پاس اگر وہ اس پروفیشن کا ویزا ان کے پاس وہ جگہ موجود ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. البتہ ایک چیز انہوں نے بہت ضروری کہی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو جا رہے ہیں آپ اسی فیلڈ میں جا رہے ہیں کہ جس کمپنی سے آپ نکل رہے ہیں اسی طرح کی دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں جن کے آپس میں رائولری ہے، جن کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے، تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، اس پر بھی غور کرتے ہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو اس صورت میں کم از کم 1 سال آپ اس کمپنی سے نکل کر کے کہیں اور یا کوئی کام نہ کریں. 1 سال کے بعد آپ کہیں اور جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا پہلے والی کمپنی کا یہ حق ہے، اور یہ عام طور پر اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ ایگریمنٹ میں کانٹریکٹ میں لکھی بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. طيب هناك سوال آخر من الأخ ظاہر حسین. ظاہر حسین کا سوال ہے کہ میں ہاؤس ڈرائیور ہوں اور کیا میں کسی کمپنی میں جاب کے لیے جا سکتا ہوں. شخص يسأل أنه هو من خدم المنازل يعني يشتغل سائق في البيت، هل يمكن أن يروح شركة؟ حاليا يستطيع، طبعا القانون ما حدد عامل منزلي او شيء، اتاح جميع الفئات في الدوله ان يتم عملهم، ولكن وفقا للضوابط والشروط اللي يتم وضعها الوزاره. جی تو کیا نام تھا ان کا؟ ظاہر حسین صاحب. اور آپ جیسے جو اور بھی لوگ ہیں جن کا یہ سوال تھا کہ وہ گھر میں کام کرتے ہیں، ڈرائیور ہیں، تو کیا وہ کسی کمپنی میں جا سکتے ہیں؟ تو محترم عبداللہ مالک الدوسری نے یہ کہا کہ بالکل جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قانون میں یہ چیز نہیں کہی گئی ہے کہ کون سا بندہ جائے گا اور کون سا بندہ نہیں جائے گا، سب جا سکتے ہیں. لیکن
اس جانے کے کچھ قوانین ہیں، تو آپ اس میں لیبر منسٹری میں جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو چیزیں بتائی جائیں گی، اور وہ انشاءاللہ اس کے مطابق آپ چلتے جائیں اور یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی. طيب عندنا مشكلة بالصوت يعني بالعكس اوكي انا اسمع اوكي تمام؟ انا اسمع اوكي انا عندي اوكي. هناك شخص، وقد يكون هذا السؤال الأخير ما نبي نطول عليك مبارك، أو لأن الكثير تقريبا يعني من نفس أو تقريبا يعني نفس الشكوى يتقدمون بأن يقول أن 5 شهور تمت والشركة ما أعطتهم الأرواح. شوف في البيت انا استغرب من بعض العمال والله في حال الشركه ما اعطت رواتب ولسه جالس على نفس الشركه. فالقانون اتاح له من من جهه عمله يروح يشتغل في شركه ثانيه ويحصل راتب عشان ما يجلس بشكل هو لا اكل لا شرب لا راتب، يروح في مجال شركه ثانيه ويشتغل معاهم ويستلم راتب ويتابع قضيته، يرفع قضيه ضد الشركه السابقه ويسلمون له مستحقاته. احنا كوزاره لو نقل العامل لجهه عمل اخرى هم عندهم معتقد ان لو نقل لجهه عمل اخرى يضيع حقه في الشركه السابقه، لا هذا خطا. القانون اتاح انه يغير جهه عمل الى جهه عمل اخرى ويكمل اجراءه في دعوه على الشركه السابقه. حلو. يعني لكن اول شيء يشتكي عندكم. يقدر لا مش شرط يغير جهه عمل ويرجع يشتكي عادي. عشان يغير. يقدر مش شرط. القانون اتاح خلاص بدون عدم ممانعه من كيفيه السابق. تمام واضح. یہ سریندر کا سوال تھا کہ 5 مہینے سے کمپنی نے تنخواہ نہیں دی ہے تو کیا کریں گے، میں نے ان سے پوچھا، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگوں کے آپ میں سے دوستوں کے سوالات ہوں گے، کسی کے 1 مہینہ، کسی 2 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ جب آپ کو کمپنی تنخواہ نہیں دے رہی ہے تو آپ وہاں پر مطلب آپ کا کھانا پینا رہنا، آپ کا خرچہ کہاں سے چل رہا ہے. اب جو قانون ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی کمپنی کا NOC تو چاہیے ہی نہیں، آپ اپلائی کریں دوسری کمپنی میں جہاں پہ آپ کو کام مل رہا ہے، اس میں جانے کے لیے آپ قانونی طور پر آپ کو وہاں جانے کی اجازت ملے گی، آپ وہاں جا کر کے کام کریں اور اس کمپنی پر کیس کریں جس نے آپ کے پیسے نہیں دیے ہیں. مبارک نے یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسری جگہ چلے گئے تو پہلی جگہ والے جو پیسے رہ گئے تھے وہ ہم کو نہیں ملیں گے. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، قانون آپ کو وہ پیسے دلوائے گا، آپ دوسری جگہ کام کریں، وہاں سے آپ کو تنخواہ ملے، اور یہ جو پہلی کمپنی ہے اس سے بھی آپ کو جو آپ کا حق ہے وہ دلوایا جائے گا. تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا. اور جو لوگ سوالات کر رہے ہیں ری انٹری پرمٹ کی اور اس طرح کے جو سوالات ہیں، تو یہ انشاءاللہ جو جوازات کے جو آفیسرز ہیں تو ان سے ملاقات ہوگی، تو یہ سوالات انشاءاللہ ان کے سامنے رکھے جائیں گے. لیبر ڈپارٹمنٹ کا اس معاملے سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے. في نهاية اللقاء السيد عبد الله مبارك الدوسري، هل توجه بكلمة للمستمعين والمشاهدين؟ أولا أشكرهم على حسن المشاهدة والاستماع. طبعا حاليا بعد تعديل القوانين التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، أوجه العمال والشركات بالالتزام ببنود العقد المتفق بين الطرفين، بأن لا يتأخر الشركات بتسليم الأجور للعمال، وأيضا العمال يكونوا ملتزمين بمجالهم وعملهم لدى المنشآت الأخرى بحيث يتجنبوا المشاكل والعقبات التي تواجه في عملهم. طبعا القانون أتاح للعامل، أنا أحب أنوه لأن قلت لك يا أخي عبيد السؤال هذا تتكرر علينا كذا مرة، أن إذا أنا غيرت جهة عملي إنه يسقط حقي في المطالبة في جهة عملي السابقة. طبعا هذا خطأ، حق له أن يغير جهة عمله، وأيضا يطالبه بعد تغيير جهة عمله بمستحقاته في الفترة السابقة. طبعا ويحق له أيضا رفع دعوى وهو على كفالة المنشأة، وأيضا يغير جهة عمله ويتابع القضية نفسها دون المساس بحقوقه. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ آخر میں جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر جو ہمارے جو لیبر دوست جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو کمپنیوں والے ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک میں جو حالیہ جو قوانین میں جو تبدیلی آئی ہے، جو لیبر لاز میں جو کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، ان کا سبھی خیال رکھیں، اور جو آپ کے جو آپس میں جو کانٹریکٹ ہیں ان کی پابندیاں کریں، ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھائے. جو
تنخواہیں ہیں ان کو لیٹ نہ کیا جائے, وہ ٹائم پر دی جائیں لوگوں کو, تاکہ کوئی جو آپسی جو اختلافات ہیں وہ نہ ہوں, کم سے کم ہوں, پریشانیاں نہ ہوں. اور یہ بات انہوں نے پھر سے دہرائی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسری جگہ اگر چلا جائے گا تو پہلی جگہ سے اس کے پیسے جتنے باقی تھے وہ نہیں ملیں گے, تو یہ غلط ہے. وہ وہاں رہتے ہوئے بھی اس کے اوپر, کمپنی کے اوپر کیس کر سکتا ہے, اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی اس پر کیس کر کے اپنا حق جو ہے وہ لے سکتا ہے, اور آپ کا حق وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو خاص طور پر جو این او سی کا معاملہ تھا وہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ آپ کو این او سی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک آخری بات فی نقطہ اخیر مبارک فيما يتعلق بلا مانع هذا, يعني هل هو فقط الشركات اللي هي ضمن قانون العمل, الشركات المدرجة, ولا بصفة عامة؟ لأن هناك شركات حكومية. طبعا ما حدد الجهة من الجهات, اتاح جميع الوافدين في دولة قطر. طبعا لم يحدد اي فئة من فئات المنشآت في دولة قطر. تو این او سی کے حوالے سے ایک بات میں نے اور پوچھی تھی کہ کیا یہ صرف ان کمپنیز کے لیے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں, ان کے لیے ہے یا اس سب کے لیے ہے؟ کوئی بھی, تو انہوں نے کہا کہ قانون میں کسی بھی اس کو کیٹیگرائز نہیں کیا گیا ہے, اس کو اوپن رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, جہاں بھی وہ کام کرتے ہوں, اگر وہ کہیں اور بہتر جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, ان کے پاس اپارچونیٹی ہے, تو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو قانون جو بتا رہا ہے کہ آپ اپلائی کریں گے, اس کا ایک خاص ایک پیریڈ ہے, اس میں آپ وہیں پہ کام کریں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہوئے بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, اور این او سی کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. یہ چیز بالکل اب صاف ہو جانی چاہیے. اور ہم سب کی نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جتنے دن بھی آپ یہاں قطر میں رہیں, ہم سب جتنے دن بھی رہیں خوش رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں. في نهاية اللقاء أشكرك السيد عبد الله مبارك الدوسري مدير علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إتاحة هذه الفرصة وأيضا ضيافة الكريمة. عفوا, مرحبا في وقت, ان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء اللہ, جزاک اللہ خیر. تو جناب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی جو کہ لیبر ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہیں محترم عبداللہ مبارک الدوسری لیبر منسٹری میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. بہت جلد کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تاکہ قانون کے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ہم واضح کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور ہمارے ساتھ علی خلف موجود ہیں جو کہ پورے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, کوآرڈینیٹ کیا انہوں نے, اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں. علی خلف, شکریہ لك بعد, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ, مع السلامہ.